اللہ رب العالمین شام کے اندر 40 ابدال کو پیدا فرمائے گا، اور ان 40 میں سے جب ایک کی وفات ہو جائے گی تو اس کی جگہ اللہ رب العالمین دوسروں کو مقرر فرما دے گا۔ وہ ذمہ داری رفعتوں نے جھک جھک کر جس جگہ سلامی دی، رفعتوں نے جھک جھک کر جس جگہ سلامی دی، اس مقام عظمت پر وہ بشیر لاروی تھے، اس مقام عظمت پر وہ بشیر لاروی تھے۔ آگے کتنا بہترین مصرع لکھتے ہیں، رومی زمانہ تھے، وقت کے وہ جامی تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے محمد نہ کیوں ان کے صدقے میں یہ سارا زمانہ حبیب نسبت ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن نسبت کو قائم رکھ لینا الگ چیز ہے۔ اللہ والوں سے جس کی نسبت ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ والوں سے جس کی نسبت ہو جائے وہ بڑا عظیم ہے۔ آپ نے علماء کرام سے سنا، انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں یہ مجمع اکٹھا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، ورنہ انہی سے گلشن مہک رہے، انہی سے گلشن مہک رہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن ڈالے دیتے ہے تو دبانے خاطر رب دیا جبا مار پیرا ابد صدقہ حسن حسین دادی اب۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر کی گل اگر تم سنیں تو حضرت عمر وہ شخص تھا جڑا غریباں کی مدد بھی آپ جا کے کرے تھا، کسی کو آٹو مک جائے تو آپ جا کے پہنچائے تھا، خلیفہ رسول تھا، کوئی بیمار ہو جائے تو اپنا منڈا پر چاہ کے ڈاکٹر تک پہنچائے تھا۔ یا سیرت تھی حضرت عمر کی خلیفہ بنن کی بات، 10 چڑیوں کی جو اللہ کا رسول کو نائب ہو جائے، اس کا خلافت مل جائے، اس کو جلال پھر جلال نہیں رہتو، جلال اس کو دین اسلام پاستے تو، جس واسطے مسلمانوں کی خدمت اس کے ذمہ آ گئی تو ہون وہ موم کی دریا نرم ہو جائے گا۔ تو ہم نے دیکھے ہوئے گو الطاف صاحب جس دن منسٹر تھا تو کوئی کہتا الطاف صاحب نال کوئی گل نہیں کر سکتو، جلال کے تو، لیکن 2017 میں جس میں میرا پیر و مرشد نے خلافت دی تھی، گل وہ تھی کہ شاید اب لار شریف میں جا کے ہم خلیفہ کے نال گل نہیں کر سکتا، جلال ہی ہوئے گو۔ لیکن حضرت عمر کی سنت کے مطابق خدا نے واہ نرمی، واہ حلیمی، واہ بردباری عطا کی ہے کہ اس طرح تک لوڑ تو رہنے کا اندر۔ اب ہندوستان کی گورنمنٹ نے ایک غلطی ہوئی، غلطی یہ ہوئی کہ جس میں ڈی لمیٹیشن کی ہو تے اننت ناگ راجوری کانسٹیچوئنسی ایک بنائی، وہ حالیات دنوں پر آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس واسطے کہ تم نے مبارکباد بھی دینی ہے، اس کی نیابت کرتا ہوں۔ گل سمجھ میں آئے نا، کانسٹیچوئنسی بنائی کا واسطے ووٹ دیں گا راجوری پونچھ کا لوگ، اننت ناگ کا دے باہر آسے نہیں، نہ ہو جائے گا کہ اننت ناگ دے ہم جیت گیا۔ غلطی اتنی بڑی ہوئی، بات میں کر لو پہ ہو کہ بھائی مغل روڈ بند ہے تو لہٰذا ووٹ میں پیچھے کرو، یہ سب کچھ تھا، میں اس پاس سے وہ نہیں جانا چاہتا ہوں، میرا لمبا چوڑا مضمون ہے، اس کے اوپر تم پڑھ لیو۔ لیکن غلطی کتنی کہ ایک مزاج کشمیر کو، دوجو مزاج راجوری پونچھ کو، دنیا کو کوئی لیڈر ایسا نہیں جیڑو اننت ناگ راجوری کانسٹیچوئنسی پر جاوے اننت ناگ کا لوکاں کے نال بھی 100% انصاف کر سکتو تے راجوری پونچھ کا لوکاں کے نال بھی 100% انصاف کرتو، ایسو ماں نہیں کوئی جڑی ہوئی۔ کیوں؟ ات کو مزاج الگ، ات کو مزاج الگ۔ اگر راجوری پونچھ کو کوئی لیڈر ہوتا ہے ات کی مزاج کی گل کرتا ہے، کشمیر کو کوئی ہوتا ہے ات کا مزاج کی گل کرتا ہے نا یار۔ خدا نے دربار بابا جی صاحب ہم نے اسی واسطے عطا فرمائے ہو، بابا جی صاحب کی ہجرت نے ثابت کر چھڑے تو، جس وجہ ہندوستان کی گورنمنٹ مجبور ہو جائے کہ ہمارے کوڑے کائے ایسی شخصیت ہے ہی نہیں جنہی اس کنسٹیچوئنسی پر اتاری جائے
اس میں میاں الطاف صاحب کو نہ سامنے آ جائے, کوئی جیتے نہ جیتے, میاں الطاف صاحب بابا نگری دکھڑ گئے رجوری پونچھ اور اننت ناگ دی جیت کے 10 چھڑے گا کہ تنہا یہ وہ شخصیت ہے جی رجوری پونچھ کے نال بھی انصاف کر سکے تھے, اننت ناگ کے نال بھی انصاف کر سکے. در حقیقت در حقیقت یا جیت نہ میری تھی, نہ تھاری تھی, نہ نیشنل کانفرنس کی تھی, نہ میاں الطاف صاحب کی تھی. یوں فیصلہ دربار بابا جی صاحب کی طرف سے اس دن ہو چکے ہو تو جس دن وہ ہجرت کر کے کئی شریف تیت آیا تھا, وہ 2 طرح کو مزاج لے کے آیا تھا. انہوں نے ثابت کر چکے ہو کہ اگر زندگی میں کوئی اس طرح کو معاملہ آ گیا اتکا اور اتکا مزاج کی یکساں قیادت کرنی پئی تو اس میں میری نسل بھی کوئی شخص میں وہ جس کو نام میاں الطاف ہے وہ یہ 2 پاسوں کی قیادت کر سکے. گل سمجھ میں آئی. میں اختصار کے نال اس کے بھی بڑی تفصیل تھی. لہذا کوئی آپ دیکھیے ہو گیا پھر جس میں 2026 میں ہوئے تو اس میں کنی کر چھڑے گا, اس میں کنی کر چھڑے گا, کیونکہ کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں. کون سمجھ میں سب کے آ گئی ہے, گل سمجھ میں آ گئی یا سب کے سمجھ میں آ گئی, اتنی گل سمجھ میں آ گئی. اب آنا ہم اپنا موضوع پر. اصل میں دربار بابا جی صاحب کی اجلی مینا ایک موضوع دیتا تھا, میری مجبوری تھی کہ یہ گل اس طرح کی کچھ خوش گل بھی ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ ہم نہ تم نہ جزا عطا فرمائے. وہ تم سب نے مبارکباد دی ہو کہ تم نکلیا تو دیوانہ وار نکلیا. دیوانگی کے نال مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. دیوانگی جڑی ہے نا دیوانگی نال مقابلہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی کائے طاقت دیوانگی نال مقابلہ نہیں کر سکتی. تم پیسوں لے آؤ, تم طاقت لے آؤ, تم ہتھیار لے آؤ, جی دل کی عقیدت اور دیوانگی ہے اس کے نال مقابلہ نہیں ہو سکتا. یا تھاری دیوانگی کی حد تک محبت تھی کہ ایک شخصیت میں تم نے جیتا کے ثابت کر چڑی ہو, اور اتنے ہی نہیں انٹرنیشنل سطح پر اس میں نہ چلے لگو کہ آخر میاں الطاف کی شخصیت کو اس نے دیکھا, اس کے بیچ خاصیت کیا ہے. انہوں نے پیغام دے چڑو کہ ابراہیم مصباحی کو مقالہ جڑو لکھے ہوئے انشاءاللہ جلدی اس نے انگریزی میں ہم ٹرانسلیشن کر کے دیا گا, وہ پڑھ لیو, راز سمجھ میں آ جائے گا کہ میاں الطاف صاحب میں یہ کمال کی کیوں آئے. گل سمجھ میں آئی نا. اب آؤ ہم پیغام کی طرف. حضرت بابا میاں بشیر احمد نوری رحمت اللہ علیہ بے عظیم تھکیا نہیں آخری گل کر نام اس لیے گفتگو کرتا نہیں سنیں گا. اب 2-4 گل شاید بھی جو تم نہ اسوی آ جائے, لیکن بابا صاحب نے ہمیں کوئی پیغام دیتا ہے. پہلو پیغام دے بابا صاحب کو یوں ہے مارا پیر و مرشد کو جنہوں کو ہم عرص کرا لگا, جس کو عرص کرا لگا اگر اس کا پیغام پر ہم عمل نہ کریں تو گویا کہ مارا عرص کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. عرص ایک خراج عقیدت ہے. اب عرص کو پیغام نہیں, یہ معلومات تھی تم یاد رکھیو, اور عرص کو پیغام ہے. بابا صاحب کی سیرت کا چند پہلو اختصار کے نال 10 منٹ کے اندر ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ گل سمجھ میں آ جائے. بابا صاحب کو سب سے پہلو پیغام دے میں دے چھڑیو کہ وہ فرمائے ہوئے تھا کہ بھائی تم نماز پڑھیو, نماز پڑھیو, نماز پڑھیو, نماز پڑھیو. دوجو پیغام جو موجودہ سجادہ نشین صاحب تم نہ عام دیتا ہے وہ یو کہ بھائی نشہ دے اپنی اولاد نہ بچاؤ. ٹھیک ہے, نشو ایک ایسی چیز ہے کہ نشہ دے اپنی اولاد نہ بچاؤ. یو دوجو پیغام. تیجو پیغام بابا جی صاحب کا دربار کو تیجو پیغام جو ہے کہ اپنی اولاد نہ تعلیم دے. ٹھیک ہے, بابا صاحب بھی ہمیشہ فرمائیں گے. اور پڑھنے والا انسان کی اتنی حوصلہ افزائی کرے تھا. سن 2006 میں ہو گیا, 2006 کی گل ہے. مینا کیوں پتر کت پڑھے میں کہ حضرت جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں پڑھوں. اسی دن ہاتھ میں ہاتھ لے کے حضرت نے مداخلی سلسلہ بھی کیو, اور نال میرا والد صاحب نے نصیحت کی کہ مارے بچے ایک سختی ہے, جو پیغام ہے مارے بچے ایک سختی ہے کہ ہم اولاد کو بیاہ جلدی کروا چھوڑا پڑھاتا نہیں. تو میری جان پڑھن دیو اسنا اللہ بڑو عالم دین بنایا گو. ٹھیک ہے, جو ان کو فرمان تھا. اور وہ بھی ہر جگہ اعتراف کرتا رہے ہوں کہ آپ نے کو جو کچھ ہے وہ اپنا پیر و مرشد کو وہی جملہ. ٹھیک ہے, اور میرا والد صاحب نے بھی جم کے پھر خدمت کی کہ جامعہ اشرفیہ دے فراغت کے بعد کیوں گے نہ جب تک مفتی کورس کر کے نہ تب تک میرا سکون ہی نہیں آ لو. وہی غلطی. تو تیجو پیغام جو ہے کہ اپنی اولاد نہ پڑھاؤ, دینی تعلیم بھی دیو, اور نال نال عصری تعلیم بھی. بڑا دے بڑو انجینئر بھی تھارو ہونا چاہیے, بڑا دے بڑو KS IAS آفیسر بھی تھارو ہونا چاہیے. کمپیٹیٹیو ایگزام میں اپنا بچہ آگے لے جاؤ, میڈیکل سائنس میں آگے لے جاؤ, کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں آگے لے جاؤ,
ہر میدان میں تھارو بچوں کے ہونا چاہیے اور اس کے ناز نال دین کا میدان میں بھی تھارو بچوں کے ہونا چاہیے. 3 پیغام ہو گیا. چوتھا پیغام تو چوتھا پیغام تصوف کی دنیا میں بابا صاحب کو جڑا امنا انہاں کی ڈائری میں چوی. یہ پیغام اس کا 2 حصہ ہے. ایک ہے اپنوں محاسبہ کرنا اور دوجو ہے اپنی اولاد کو محاسبہ کرنا. بہت آپ پیغام اپنوں محاسبہ اور اپنی اولاد کو محاسبہ کرنا. در حقیقت یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے یا اس کی تشریح بابا صاحب کی اپنی سیرت کا آئینہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تھارا بچوں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص نہ اپنی اپنی ذمہ داری کو جواب دینا. تو تم اپنا ذمہ دار پھر اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے. اگر تم نماز پڑھے لگا بچوں نماز نہیں پڑھتو تو گویا کہ تھاری نماز بھی کما حقوہ کم نہیں آئی. تھارو بچوں غلط رستہ پر چلے لگو پوچھ تم نہ ہوئے گی. تھاری بیوی بہن غلط رستہ پر چلے لگی پوچھ تم نہ ہوئے گی. ٹھیک ہے نا. تو اب اپنوں محاسبہ اور اپنی اولاد کو محاسبہ. بابا صاحب علی رحمہ محاسبہ کریں تھا اپنی ڈائری لکھیں تھا دینی. تصوف کی دنیا میں اپنا محاسبہ یہ ہے کہ ہر رات سون دے پہلا اپنا نفس کو محاسبہ کرو صبح دے لے گئے اس وقت تک نیک ایک ہی ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کھا کے روئے میں حتی تورمت قدماہ اتنا کہ قدم مبارک سوچ جائے میں تھا. میں ایک دن عرض کی یا رسول اللہ تھارا صدقہ میں مارا گناہ بھی خدا نے بخش چھڑے ہیں تو تم کیوں ساری رات کھڑے. فرمایا کہ عائشہ میں اپنی امت کی فکر ہے اور وہ اپنا رب کو شکر گزار بندوں نہ بنوں کہ اس نے جب میرے پر جو احسان کیا ہے تو پھر اس کے بعد حضور فرمائے کہ منا اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے لیکن اس کے باوجود روزانہ 70 دن لے کے 100 مرتبہ وہ توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں. توبہ کیا ہے؟ توبہ کو مطلب ہے صبح دے لے کے شام تک کو محاسبہ کرو. آج صبح میں کے کم کیے گمانڈی نال لڑائی دے نہیں کی جھگڑوں دے نہیں کیو کسی کے نال دھوکھا دے نہیں کیو حقوق اللہ میں بھی نماز دے نہیں قضا ہوئی پیشی پڑھی ہے نہیں دیگر پڑھی ہے نہیں شام پڑھی ہے نہیں گفتہ پڑھی ہے نہیں. سون دے پہلے یہ محاسبہ کر لیا کرو اس واسطے کہ نیند ادھی موت ہے. ٹھیک ہے نیند ادھی موت ہے اس سے پہلے محاسبہ کرنا. بابا صاحب ہر رات گفتگو کی نماز دے بعد اپنی ڈائری لکھے ہوئے تھا. آج ہمارے سامنے ڈائری موجود ہے. پوری دیہڑی کا کاروبار سب زری جو حساب و کتاب کسی کے نال ہوئے کسی نے پیسہ لیا وہ بھی ڈائری میں لکھے ہو کسی نے دیتا وہ بھی لکھے ہو نماز کس جگہ پڑھی وہ بھی لکھے ہو روٹی کس کے گھر کھا دی وہ بھی لکھے ہو مہمان کس کے نال ملاقات کی وہ بھی لکھے ہو. یوں کہ جو اپنا نفس کو محاسبہ ہے. ڈائری لکھ سکے یا نہ لکھ سکے کم سے کم بیس کے اپنا نفس کو محاسبہ کرو. ہمارا پیر نے اپنی سیرت کا اپنی کردار کا آئینہ میں ہم نے یہ سبق دیتا ہے کہ سون دے پہلا اپنا محاسبہ کر لیا کرو. کیا اس سے بڑی سچائی بھی قائم ہے گی؟ کیا اس سے بڑی دیانت داری بھی قائم ہے گی کہ ہمارا پیر و مرشد جڑا پوری دیہڑی قوم کی خدمت کرتا رہتا تو رات سوتے ٹائم لکھ چھڑیں گے آج کوئی بڑا کام نہیں ہو سکے. یہ محاسبہ نفس تو ڈائری میں لکھے آج کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا یعنی کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں انجام دیتا. اتنی اپنا نفس کو محاسبہ لکھے اور اپنی اولاد کو محاسبہ بھی کرے تھا. تب نے 15 اگست کا اور اس پر دیکھے ہوگا وہ 14 اگست میں حضرت میاں الطاف صاحب نے آپ ڈائری پڑھی. الطاف صاحب کا بارہ میں لکھو کہ ایک ذمہ داری دے گئے سری نگر چلایا تھا لیکن الطاف نے مغروری کی ہے وہ کم نہیں کیو. کہ تو یہ ڈائری میں لکھنا وہ مقصد کیا تو مقصد یہ تو کہ ڈائری پڑھنے والا تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ میاں بشیر اگر میاں الطاف کو محاسبہ کر سکے تو تم بھی اپنی اولاد کو روزانہ محاسبہ کریا کرو کہ تم نے کوئی ذمہ داری دی تھی تو تھاری اولاد نے وہ پوری کی ہے یا نہیں کی. اگر تم اپنی اولاد کو اور اپنا نفس کو محاسبہ کرے تو سمجھ لیو کہ تم میاں بشیر صاحب کا سچا مرید ہے. لیکن اولاد تم نے کھلی چھوڑی ہوئی ہے جی مرضی جائے محاسبہ نہیں کرتا تو سمجھ لیو کہ تم بابا صاحب کو عرصے کرے لگا لیکن بابا صاحب کی سیرت پر تم عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے بابا صاحب کو یہ پیغام ہے. ایک اور پیغام تم ہنسیں گا لیکن گل کر چھوڑ. اسی ڈائری میں تم جس میں غور نال پڑھیں گا
میں ڈائری صرف شوقیہ طور نہیں پڑھی، بابا صاحب کی جتنی ڈائری آ گئی ہیں میں سب پڑھی ہے، لیکن میں الحمدللہ گہرائی کے نواز سے واسطے پڑھی ہے کہ دیکھو پیغام کے لبے اب ہوں انشاءاللہ مرتب کروں گا ایک کتاب کے کم سے کم 100 پیغام بابا صاحب کا ڈائری میں تمہارے سامنے لے آؤں کے مجدد رہنما کے واسطے محمد معصوم حجت اللہ تیرے بندے پر گزیدہ خواجہ زبیر و اشرف بیریا کے واسطے جمال دل کر عطا جمال اللہ کی خاطر فیض خواجہ فیض اللہ باصفا کے واسطے نور محمد پرزیا و ہادی نامدار میر صدیق ماگمی ذوالہدیٰ کے واسطے خطب دوران پیر کامل ہادی اور رہنما شاہ نظام الدین کیانی بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو جلا دے روح ایمان کو جمال حضرت جی صاحب تاج الاولیاء کے واسطے کر عطا بہتر نظام زندگی مولا میرے نظام الدین لاروی زی سخا کے واسطے اور بے مثال و بے نظیر میرے مرشد میاں بشیر بے مثال و بے نظیر میرے مرشد میاں بشیر ان کے صدقے ہو عطا مجھ بے نوا کے واسطے ان کے صدقے علم و فضل عشق و عرفان ہو مقدر اس مصباحی بندے تیرے پرخطا کے واسطے خدا بندے کو دوست تیرا بندہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے مولا سب کی حاضری قبول فرما سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم شخصیت پیر کامل حضرت پیر میاں بشیر احمد ناغی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے واسطے مولا اس اونچی پہاڑ پر ان تیرا بندہ نے اس اجتماع کو انعقاد کیا مولا اس میں سب کی حاضری میں قبول فرما خدا بند قدوس اس عرس شریف کا انعقاد میں مولانا عبدالشکور علیمی صاحب اور ان کے نال تعاون کرنے والا سب لوگوں پر خصوصی فضل فرما جس نے بھی دامے دل میں قدم سفنے حصہ لیا مولا ہر شخص کا حصہ نہ قبول فرما مولا اس نے بہتر سلو عطا فرما الہ العالمین ہم نے ختمات معظمات پڑھیا تیرا رسول کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام نعتہائے رسول پڑھی تیرا مقدس بندہ کا کلام پڑھیا تیرا حبیب اور تیرا ولیوں کی سیرت کی مبارکہ کا روشنی کرنے کی یا اس کی روشنی میں ہم نے کچھ عرض و معروض کی کوشش کی سورہ فاتحہ اخلاص کی تلاوت کی کل شریف پڑھے ہو سب تیری بارگاہ میں نظر کرم مولا قبول فرما الہ العالمین اس لنگر شریف میں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا اس سب کا ثواب اپنی شان کریمی رحیمی کے مطابق عطا فرما ہم ہدیۃً تحفۃً اس ثواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرم مولا قبول فرما حضور کا صدقہ میں تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں نظر کرم مولا قبول فرما سرکار کا والدین کریمین حضور کا تمام صحابہ صحابیات تابعین تابعات کی بارگاہ میں نظر کرم قبول فرما حضور کی ازواج مطہرات اولاد رسول انور اور اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر کرم مولا قبول فرما تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں نظر کرم قبول فرما تیرا حبیب کی امت کا محدثین مفسرین متکلمین ائمہ مجتہدین سلف و صالحین بزرگان دین اولیاء کاملین علماء ربانیین کے حضور پیش کرم قبول فرما خدا بند قدوس خصوصیت نال حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نظرانوں پیش کرا قبول فرما حضور غوث پاک کا تحت قدم روئے زمین کا تمام اولیاء کرام سلسلہ علیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سروردیہ جملہ سلاسل کا تمام مشائخ خصوصیت نال سلسلہ نقشبندیہ کا مشائخ کرام کی بارگاہ میں نظر کرا ہند و سندھ کا تمام اولیاء اسلام کی بارگاہ میں نظر کرا قبول فرما حضرت خواجہ اجمیری حضرت داتا علی اجمیری حضور مجدد الفسانی حضرت خواجہ باقی باللہ امام احمد رضا محدث بریلوی حضرت خواجہ میاں نظام الدین کیانوی کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما شہنشاہ جبال بابا غلام شاہ بادشاہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما بابا جی صاحب ناروی کی بارگاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد آج بیشتی درہ باغ والی تحصیل سرنکوٹ میں پیر طریقت حضرت قبلہ میاں بشیر احمد ناغی رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا گیا ان کی یاد میں بہت بڑے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس پروگرام میں صبح سے ہی ختمات معظمات اور درود و اذکار کا سلسلہ جاری رہا اور دوپہر سے علماء کرام کے بیانات ہوئے نماز ظہر کے بعد فاتحہ خوانی صلاۃ والسلام پر اس پروگرام کا اختتام ہوا اور لنگر بشیری تقسیم کیا گیا دراصل جتنے بھی آراس ہوتے ہیں بزرگان دین کے یہ عرس کے منعقد کرنے کا ایک مقصد
زندگی میں سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنایا. انہوں نے ہمیشہ نماز کے بارے میں کہا، نشہ سے دور رہنے کے لیے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی اپنی گزارنے کے لیے اپنے مریدین کو وہ درس دیتے رہے. یہی باتیں ان کے عرس کی محفل میں بھی علماء کرام دہراتے رہتے ہیں کہ جو شخص دربار لار شریف سے جڑا ہوا ہے وہ حقیقی معنی میں دربار لار شریف کا محب اور وہاں کا عاشق، وہاں کا متبع اسی صورت میں گردانا جاتا ہے جب لار شریف کے پیغام پر عمل کرے اور لوگوں کو عمل کرنے کے لیے اس پر اکسائے. دربار لار شریف کا سب سے بڑا پیغام، جیسا کہ بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت شریعت مطہرہ کی پابندی ہے. بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمۃ الرضوان خود فرماتے ہیں، بار قرآن حدیثوں پائی، قدم مول نہ تریا، اندر سنت رسول پیارے کیتا جو کچھ سریا. آج بھی انہی باتوں کو دہرایا گیا اور ہر عرس میں انہی باتوں کی تجدید کی جاتی ہے اور ان کے ماننے والوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ حضرت بابا میاں بشیر احمد لاروی، میاں القوم حضرت میاں نظام الدین لاروی، بابا جی صاحب لاروی جو دربار لار شریف کی 3 بزرگ ہستیاں اس وقت وہاں مزار شریف میں آرام فرما ہیں، ان کی سیرت کو لوگ اپنائیں، ان کی سیرت پہ عمل کریں، اپنے گھروں میں بھی اس پر عمل کریں. یہاں اس پروگرام کا انعقاد مولانا عبدالشکور علیمی صاحب اور ان کے ساتھی نقش بندی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کیا. میں اس پروگرام کے انعقاد پر ان تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. بطور خاص حاجی حسن محمد صاحب اور ان کے ساتھ دیگر بہت سارے ارکان کمیٹی یہاں اس عرس کی محفل میں موجود رہے. یہ سب حضرات شکریہ کے مستحق ہیں.